السلام علیکم، میں ہوں صبا وقار اور آپ دیکھ رہے ہیں صبا وقار یوٹیوب چینل۔ آج ہم لوگ اس میں پڑھیں گے MTT-C02 کی جو تھیم نمبر 2 ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ ہم لوگوں نے تھیم 1 کو ہم نے ڈسکس کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر ہم لوگ تھیم پہ چلتے ہیں اور آگے پڑھتے ہیں۔ ہم نے آج کیا پڑھنا ہے؟ اچھا، جب ہم لوگوں نے انٹرپرینیورشپ کی بات کی تھی تو وہاں پہ ہم لوگوں نے اس کے بڑے فوائد دیکھے تھے کہ انٹرپرینیورشپ کے کیا کیا فوائد ہیں، اگر ہم انٹرپرینیورشپ سٹارٹ کریں گے تو ہمیں ان سے کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم انٹرپرینیورشپ سٹارٹ کریں گے تو اس کے کچھ فائدے تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں، اس کے کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جن کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ اس میں سب سے پہلا تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے دیر از نو فکسڈ انکم، یعنی اس میں ہمارے پاس کوئی بھی فکس انکم نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی ایک سیلری نہیں آ رہی۔ جیسے جب ہم جاب کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہمیں پتہ ہوتا ہے اگر آپ 15,000 کی جاب کریں، 30,000 کی کریں یا 1 لاکھ کی کریں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ہر مہینے اتنے پیسے آنے ہیں، یعنی فکس انکم ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم انٹرپرینیورشپ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس فکس انکم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں کہ سم ٹائم اٹ از ہائی ڈیو ٹو ہائر سیلز، اچھا، اور یہ بات ہے کہ فکس انکم کبھی کبھار یہ کم ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس سیلز کم ہوں گی تو کم ہوگا، اگر زیادہ ہوں گی تو زیادہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں تو اس میں ہمارے پاس رسک بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ ہم نے جو بھی انویسٹمنٹ کی ہے اگر اس میں ہمیں لاس ہوتا ہے تو ہم ایک رسک لے رہے ہیں کہ ہماری ساری انویسٹمنٹ بھی ہمارے پاس لاس ہو جائے گا، ہمارے پاس میں بھی کچھ بھی نہ رہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جاب کی بات کریں تو وہاں پہ ہماری انویسٹمنٹ کچھ بھی نہیں ہوتی، ہم لوگ بس جتنے گھنٹے کام کریں گے ہمیں اس کا پیسے مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم لوگ دیکھیں دوسری بات تو ہمیں جاب میں سٹریس بھی کم ہوتا ہے، لیکن اگر ہم انٹرپرینیورشپ کی بات کریں یہاں پہ ہمارے پاس سٹریس لیول بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ ہم نے اپنا پیسہ لگایا ہوتا ہے، ہم لوگوں نے خود اپنی اسٹریٹجی اپلائی کرنی ہوتی ہے، جس وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہمیں ایک پروفٹ ملے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس فیملی پریشر ہوتا ہے، مارکیٹ ٹرینڈ ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ سٹریس لے سکتے ہو۔ Entrepreneurs are just not limited to enjoying benefit, but they might have to several tasks at a time, including financial analyzing, physical efforts and many other. یعنی جو انٹرپرینور ہوتے ہیں وہ جسٹ جو ان کو بینیفٹ ملتا ہے اسی کو انجوائے نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ اس وقت بہت ساری مختلف مراحل سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں، جیسے فائنینشیل انالائسس ہو گیا، آپ کے پاس فزیکل ایفرٹس ہو گیا، اور اس کے علاوہ بہت سارے۔ اچھا، سورس آف موٹیویشن ٹو بیکم انٹرپرینور، کہ آپ لوگ اگر انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کیا کیا موٹیویشن چاہیے، آپ لوگ کس طرح سے انٹرپرینور بن سکتے ہیں۔ اکنامی اینڈ اکانومک انڈیکیٹرز کین لیڈ ٹو سیورل نیو انٹرپرینورل آئیڈیاز، دیز indicators can be purchasing power, inflation or deflation, loan rates, price competition, industry growth rate, tax debates and گلوبل ٹائز۔ یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کچھ جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ کون کون سے ہیں، تو یہ آپ کے پاس ہیں تمام چیزیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ انہیں نیچے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے، ایگزامپل آپ خود ہی ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا۔ اس کے بعد آج کل جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو انٹرپرینورشپ کافی زیادہ ہو رہی ہے، اور یہ جسٹ مین میں نہیں ہے بلکہ وومن بھی بہت ساری انٹرپرینور بن چکی ہیں دن بدن، ٹھیک ہے؟ اور لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس یہ تمام چیزیں ہیں، یہاں پہ یونیورسٹیز آر آفرنگ ڈگریز ان انٹرپرینورشپ وچ از الٹیمیٹلی موٹیویٹر فار ینگسٹر ٹو اسٹارٹ دیئر اون وینچرس۔ آج کل بہت ساری یونیورسٹیز آپ کو یہ ڈگری پرووائڈ کرتی ہیں، آپ کو اس کی پوری اس کا کورس کروایا جاتا ہے، آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنا انٹرپرینورشپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنا وینچر کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ بہت ساری یونیورسٹیز میں انکوبیشن سینٹرز بھی آپ کے پاس بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے بزنس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ آپ کے پاس اگر ہم نیچے آ جائیں، یہ ایگزامپلس ہیں، آپ دیکھ لیجیے گا۔ اچھا، کہ یہاں پہ یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کس طرح سے ایک انٹرپرینور بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہم لوگ اکثر اوقات یہی دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جب اپنا بزنس کریٹ کریں گے تو ہم انٹرپرینور بنیں گے، لیکن یہ بات بہار میں اتنی ٹھیک نہیں ہے۔ ہر صرف سول پروپرائٹرشپ ہی انٹرپرینور نہیں ہوتی، انٹرپرینورز میں آپ کے پاس پارٹنرشپس بھی ہوتی ہیں، آپ کے پاس آپ اس طرح سے اپنے پاس وہ کر سکتے ہیں، جس طرح سے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو انجینئر، ڈاکٹر اور کیمسٹ ہے وہ انٹرپرینور نہیں بن سکتے، لیکن یہ بن سکتے ہیں کیونکہ یہ اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں اپنی ہی فیلڈ میں۔ اچھا، sometimes when graduate during these studies think of starting their own venture, they drop out and try luck in success. This is called academic spin out.
یعنی اکثر کا جو گریجویٹس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنی اسٹڈیز کے دوران ہی وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے اپنے لیے ایک نیو بزنس سٹارٹ کریں اور اپنی قسمت کو آزمائیں. اس کو ہم اکیڈمک اسپن آؤٹ کہتے ہیں. یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انسائڈ آؤٹ اپروچ کیا ہوتی ہے. انسائڈ آؤٹ اپروچ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا وہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں اور وہاں کے ٹیچرس کے پاس جائیں اور جا کے وہاں سے ان سے کچھ آئیڈیاز لیں, کچھ ویڈیوز لیکچر کریں اور ان سے یہ آئیڈیا لیں کہ آپ کس طرح سے اپنے ایک نیو وینچر سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں انسائڈ آؤٹ اپروچ. اور آؤٹ سائڈ اپروچ کیا ہوتی ہے. آؤٹ سائڈ اپروچ کہ اگر آپ لوگ اسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھ رہے بلکہ آپ کہیں باہر سے آئیں اور وہاں پہ انکوبیشن سینٹر میں جا رہے اور وہاں سے جا کے آپ بزنس آئیڈیا لے لیں تو ہم اس کو کہیں گے آؤٹ سائڈ ان اپروچ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس بہت سارے انٹرپرینیورشپ ہوتی ہیں کہ ہم کس طرح سے انٹرپرینیور بن سکتے ہیں. یا کچھ فیزیں. سب سے پہلے ہے کریٹنگ اے نیو وینچر, کہ آپ کس طرح سے ایک نیو وینچر کریٹ کر کے آپ انٹرپرینیور بن سکتے ہیں. بائنگ این ایگزسٹنگ بزنس, آپ ایک کوئی ایسا انسان جو پہلے وہ بزنس کر رہا ہو اور وہ اس کو بیچ رہا ہو تو آپ اس ایگزسٹنگ بزنس کو بھی خرید کے انٹرپرینیور بن سکتے ہیں. فیملی انٹرپرینیورشپ بھی نہیں, آپ کو فیملی کا جو بزنس ہے آپ اس میں بھی انوالو ہو سکتے ہو, فرینچائزی میں بھی انوالو ہو سکتے ہیں. یہ تمام جو فیکٹرز ہیں ان کو ہم ون بائی ون انشاءاللہ پڑھیں گے. ابھی ہمیں پڑھتے ہیں اسٹیبلشنگ اے نیو وینچر. کریٹنگ اے نیو وینچر مینس اسٹارٹ اپ. جب آپ کوئی بھی نیو وینچر کریٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی چیز نیو اسٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اٹ ریکوائرز مور ٹائم, رسک اینڈ فائنینس. ظاہر سی بات ہے جب آپ نیو بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس بہت سارا رسک بھی, آپ ایک رسک لے رہے ہیں, وہ آپ کے پاس رسک بھی زیادہ ہوگا, ٹائم بھی آپ کو زیادہ دینا پڑے گا, اور فائنینشلی بھی آپ کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایشوز اینڈ چیلنجنگ ان نیو وینچر. جب آپ نیو وینچرز کریٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس کون کون سے ایشوز آتے ہیں, آپ کے پاس کیا کیا آپ کے پاس چیلنجز آتے ہیں. یہاں پہ انکوبیشن سینٹرز آر میڈ ٹو فیسیلیٹ اے نیو وینچر اسپیشلی اف دے فیس چیلنجز اینڈ پرابلم. دیئر انکوبیشن سینٹرز اینڈ ادر فیسیلیشن سینٹر بیکم گیدر فرام ڈفرنٹ ایریاز آف انڈسٹری, دس اٹ ہیلپس ان نیٹ ورک ڈیولپمنٹ. یعنی آپ کے پاس بہت سارے انکوبیشن سینٹر بنائے گئے ہیں جو آپ کو اس وقت مدد کرتے ہیں جب آپ کو بہت سارے چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے. اچھا, اس کے بعد لیگل ایڈمنسٹریٹو ایشوز میں مائٹ ارائز ویئر نیٹ ورک ڈو نو ویئر ٹو اپروچ. Initially it's assumed to be a market knowledge, but because they have not gone into market, they don't have much knowledge about the actual market dynamics. Sometimes difficult to have a skilled labor which is suitable for your. اچھا, اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اکثر اوقات ہمارے پاس جو ہمیں مارکیٹ نالج کا نہیں پتہ ہوتا, نیٹ ورک ڈیولپمنٹ کا نہیں پتہ ہوتا, وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل آپ کے پاس اسکلڈ لیبر نہیں ہے, آپ کو مارکیٹ نالج نہیں ہے, آپ کو نیٹ ڈیولپمنٹ کا نہیں پتہ, آپ کے پاس جو فائنینس ہے یعنی فائنینشیلی آپ بہت اسٹرانگ نہیں ہیں, یا آپ یہ نہیں جان سکتے کہ آپ نے جو پروڈکٹس ہیں ان کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے, تو بھی آپ ایک اچھے انٹرپرینیور نہیں بن سکتے اور آپ ایک رسک لے رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنا ایک نیو بزنس اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. یہاں پہ انہوں نے کچھ اسٹیجز بتائے ہوئے ہیں کہ ہم کس طرح سے نیو وینچر کریٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلا جو پارٹ ہوتا ہے کہ وہ ہم نے ایک انفارمیشن دینی ہوتی ہے. انفارمیشن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آپ ایک بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں, آپ جائیں گے سب سے پہلے اس بزنس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کریں گے کہ آیا یہ جو بزنس ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں اس کا کتنا اسکوپ ہے, اس چیز کی کتنی ڈیمانڈ ہے, جو پروڈکٹ ہم بنا رہے ہیں اس چیز کی کتنی ڈیمانڈ ہے. اس کے بعد آپ اس کو کلچرل اور مارکیٹ اویئرنیس آپ کے لیے بول رہے ہیں کہ آپ وہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کے پاس یہ تمام چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں. میں نے ہائی لائٹ نہیں کی کہ ظاہر سی بات ہے اس طرح پاکستان میں رہتے تو ہم نے وہ چیزیں نہیں جو ہمارے کلچر میں جس کو یوز کیا جاتا ہے, ایسی چیزیں نہیں جو ہمارے کلچر سے آؤٹ ہیں. یعنی ہم مغربی چیزیں یہاں پہ آ کے نہیں بیچ سکتے, ہم اپنی جو ہمارے کلچر میں جو چیزیں تھیں ہم اس کو بیچیں گے. دیر مسٹ بی اسٹرانگ انٹینشن ٹو اسٹارٹ اے بزنس اینڈ مسٹ ہیو اسٹرانگ ڈیٹرمنیشن. یہ ہونی چاہیے. آئیڈیا فار پروڈکٹ ٹو سروس مسٹ بی کلیئر. آپ جو بھی پروڈکٹ یا سروس بنا رہے ہیں اس کے لیے آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. مسٹ ہیو نالج اباؤٹ کمپٹیشن اینڈ پرائس. اس کے علاوہ آپ کو اس چیز کا بھی نالج ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس اس چیز کا نالج ہونا چاہیے کہ آپ کا جو کمپٹیشن ہے وہ کس کے ساتھ ہے اور آپ نے جو پرائس ہے وہ کتنی رکھنی ہے. سپلائر انفو اینڈ ایوری ادر پاسبل انفارمیشن ریکوائرڈ فرسٹ. اچھا, اس کے بعد آپ نے یہ تمام انفارمیشنز بھی آپ نے رکھنی ہوتی ہیں کہ آپ نے سپلائی کیسے کرنا ہے چیزوں کو, یہ جو بھی ہے. یعنی یہ تمام ایسی چیلنجز ہیں جو جب آپ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو ان چیلنجز سے نپٹنا پڑتا ہے, اور ان چیلنجز کو آپ عبور کر لیں گے اٹ مینس آپ ایک اچھا وینچر کریٹ کر سکتے ہیں. کی پوائنٹس ٹو بی کنسیڈر. ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس انٹرپرینور مسٹ کنسیڈر آل اکنامک فیکٹر بیفور اسٹارٹنگ نیو وینچر. یعنی وٹ واز بیسک ڈرائیو اور انٹینشن آف انٹرپرینور.
اچھا کی پوائنٹس ہمارے پاس کیا ہیں؟ کی پوائنٹس مسٹ انٹرپرینور مسٹ کنسیڈر آل اکنامک فیکٹر بفور اسٹارٹنگ اے نیو ویچر دیٹ واز بیسک ڈرائیور اٹینشن ٹو بی انٹرپرینور مسٹ کیپ ان مائنڈ. یہ آپ لوگ ایک بار خود ہی اگر اس کو آپ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ تمام جو کمپیٹیٹرز کیا ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ اس میں سے ریڈ آؤٹ کر لیں گے. Entrepreneur myopia is a concept which states that sometimes new entrepreneurs read stories of success. اچھا یہ آپ کے انٹرپرینور کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا اکثر اوقات کچھ ایسے انٹرپرینور ہوتے ہیں جو ایک سکسیزفل انٹرپرینور کی سٹوریز پڑھتے ہیں اور اس کو دیکھ کے وہ انسپائر ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اسٹرگل شروع کر دیتے ہیں اسی کی طرح بننے کی. لیکن جب وہ اس طرح نہیں پا سکتے اس طرح سکسیزفل نہیں ہوتے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنا جو دل ہے وہ ہار جاتے ہیں اور وہ پھر کیا کرتے ہیں ان کی جو انٹرپرینورشپ ہے وہ زیادہ نہیں چل سکتی. حالانکہ ہم نے ایسا نہیں کرنا. آپ سب سے پہلے تو جب آپ ایک نیو انٹرپرینور کو کسی بھی انٹرپرینور کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ نے وہ بھی جاننا ہوتا ہے کہ آپ جب اس پوائنٹ پہ پہنچیں گے تو آپ نے اس کے لیے کتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے دین آپ اس پوائنٹ پہ پہنچ سکتے ہیں. اچھا یہ ہم نے ابھی ہم لوگ نے دیکھا تھا کہ اگر ہم ایک نیو وینچر کریٹ کریں تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا. اب ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ کے پاس ایک آلریڈی بزنس موجود ہے اگر آپ اس کو خرید رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا. اچھا جب آپ لوگ ایک نیو بزنس کو خریدتے ہیں ایک ایگزسٹنگ بزنس کو خریدتے ہیں تو اس کے لیے جو چیزیں ہیں وہ آپ نے کیا کیا ذہن میں رکھنی ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ بزنس اب وہ جو بندہ ہے وہ اس بزنس کو کیوں سیل آؤٹ کر رہا ہے, کیا وجہ ہے, کیا پتہ وہ اس وجہ سے سیل کر رہا ہے کہ اس نے کہیں اور ایڈجسٹمنٹ کر لی یا اس وجہ سے کر رہا ہے کہ وہاں پہ اس کو پروفٹ نہیں ہو رہا. سب سے پہلی چیز. سیکنڈ جب آپ اس کو خریدنے لگیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کی جو چیزیں ہیں آپ نے اس کو بہت اچھے سے دینا. آپ نے اس کی جو پیمنٹ کا طریقہ ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کیش پیمنٹ ہے یہ کس طرح سے ہے. اس کے علاوہ جو باقی اس کے تمام ہم اگر اردو میں کہیں تو کھاتا جات جس کو ہم کہتے ہیں آپ نے وہ تمام دیکھیں کیا اس کی یہ چیزیں کلیئر ہیں, کیا وہ جو چیزیں بیچ رہا ہے اس میں اس کو پروفٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور یہ تمام چیزیں آپ نے اس کے بارے میں دیکھنی اور یہ چیزیں آپ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم لوگ ایڈوانٹیجز کی بات کریں جب ہم لوگ ایک نیو بزنس خریدتے ہیں تو اس میں ہمیں فوائد کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ اگر وہ بزنس جو آپ لوگ خرید رہے ہیں وہ سکسیزفل رن ہو رہا ہے تو آپ کو اس میں آپ بھی اس میں سکسیزفل ہوں گے, آپ کو بھی اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. اگر وہ ایک بیسٹ لوکیشن پہ ہے تو آپ کے لیے بینیفٹ ہے کہ آپ کے پاس جو بائرز ہیں جو خریدار ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آئیں گے. اس کے علاوہ اگلا فائدہ ہے کہ جو امپلائرز ہیں اور جو سپلائر ہیں وہ آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں تو آپ کو بار بار ان کو کیا کرنا ان کو دوبارہ ہائر نہیں کرنا پڑے گا. آپ کی جو ایکسپینسز ہیں فکس ہیں, آپ کی جو سیلریز ہیں وہ فکس ہیں, تمام چیزیں فکس ہیں. آپ کو بار بار ان چیزوں پہ نہیں کرنا پڑے گا. یعنی اب وہ جو پروفٹ آپ کو ہو رہا ہے وہ آپ کو الگ سے ملتا رہے گا. باقی تمام پہ ایکسپینسز جو ہیں وہ یہاں پہ آلریڈی انہوں نے کیا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. پروڈکٹیو کوالٹی از آلریڈی نون بیکاز آلریڈی پروڈکشن از گوئنگ. آپ کے پاس جو جب جب آپ ایک نیو پروڈکٹ بناتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں ایک آئیڈیا لینا پڑتا ہے. اس کی جو آپ کے پاس ہوتا ہے آئیڈیا لینا پڑتا ہے, آپ نے اس کی کوالٹی کے بارے میں بات کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایک ایگزسٹنگ بزنس کو بائی کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی کوالٹی کو آلریڈی پتہ ہے تو آپ کو اس پہ زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. انوینٹری از آلریڈی پلیس مائٹ ہیو نالج اباؤٹ انوینٹری ان ہینڈ اینڈ ریکوائرڈ تھنگس. ایکسپیرینس آف پریویس اونر مائٹ بی یوزفل بیکاز دس از این اپارچونیٹی فار نیٹورک ڈیولپمنٹ. سیو دا ٹائم. یہ تمام چیزیں ہیں کہ اس سے آپ کے پاس ایک پرانا جو بندہ تھا وہ کام کر رہا تھا اس کی بھی آپ کو ایکسپیرینس مل گیا, آپ نے اس سے بھی بہت ساری چیزیں حاصل کر لی, سمجھ لی. اور اس کے علاوہ آپ کو جو ٹائم ہے وہ بچ گیا, آپ کی انرجی بچ گئی, آپ کے بہت سارے پیسے بچ گئے جیسے اگر آپ نیو وینچر کو اسٹارٹ کرنے کے لیے بناتے. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ہم دیکھا جب ہم ایک چیز کے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں وہاں پہ اس چیز کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان دا ڈاکومنٹ دا بزنس مائٹ بی شوئنگ پروفٹ اینڈ ریسیویبل بٹ ان ایکچولی اٹس ناٹ دا پروفیٹیبل. یعنی جو آپ نے ڈاکومنٹس دیے ہیں وہاں پہ تو آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ وہ بہت زیادہ پروفٹ حاصل کرے, لیکن جب آپ اس بزنس کو لیں اور وہ پروفٹ نہ دے رہا ہو تو پھر اٹ مینس یہ بھی آپ کے لیے ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ آپ نے ایک ایگزسٹنگ بزنس لیا. دا بزنس ماڈل میں بی فالٹ. یعنی اس کا جو بزنس ہے وہ مطلب اس میں فالٹ ہے, یعنی وہ جو صحیح بزنس کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اٹ مائٹ ناٹ ہیو پاورس. یعنی اس کے جو پاور سپلائی اور ڈیلیوری ہے وہ بھی صحیح چین نہیں ہے. یعنی وہ بھی بس اس کی جو لوکیشن ہے وہ سیٹسفیکٹری ہے تو لوکیشن فار یعنی اس کی جو لوکیشن ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ کسٹمرز بھی نہیں آتے اور اس کی ایکسپینسز بھی زیادہ ہیں. سوری. اس کے علاوہ جو کمپٹیٹرز ہیں انہوں نے اپ ٹو ڈیٹ اکوپمنٹس یوز کیے ہوئے ہیں. یہاں پہ آپ کے پاس جو اکوپمنٹس ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں. یہاں پہ آپ کے پاس کاسٹ بھی زیادہ آ رہی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ
کیا آپ کے پاس جو آپ ایگزسٹنگ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. آپ کے لیے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, یہ آپ لوگ ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا لازمی کہ اس سے آپ کو کیا ہوگا. تھوڑا سا اس کے 5 to 6 پوائنٹس بھی اگر آپ کو آتے ہو تو بہت اچھی بات ہے, اور یہ آپ کو یہ تو آپ اپنی ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں. فائنڈنگ آؤٹ وائی دا بزنس از فار سیل. جب ایک بزنس سیل ہو رہا ہو تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جا کے فوراً اس کو خرید لیں, بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ جو بزنس ہے وہ آپ کے پاس سیل کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بزنس مائٹ بی رننگ ویل بٹ ڈیو ٹو اولڈ ایج اور illness ہی وانٹس ٹو سیل. یعنی جو بزنس ہے وہ اچھی طرح سے چل تو رہا ہو, لیکن جو انسان اس کو چلا رہا ہو وہ شاید تو وہ اس کی ایج زیادہ ہو گئی ہو, بوڑھا ہو گیا ہو, یا بیماری کی وجہ سے اس کو سیل کر رہا ہو. اونر مائٹ بی شفٹنگ ٹو ڈفرینٹ, یعنی یا اس وجہ سے سیل کر رہا ہو کہ وہ کسی اور جگہ پہ, کسی اور کنٹری یا کسی اور سٹی میں موو کر رہا ہو, اور وہاں جا کے اپنا بزنس اسٹارٹ کر رہا ہو, اور جہاں پہ اس کا یہ والا بزنس نہیں موو ہو سکتا. Sometimes might happen when you are running your own business but you get in the اچھا کوئی بات ہے. اکثر اوقات یہ ہے کہ آپ لوگ ایک جگہ پہ کام کر رہے ہوں اور وہاں اس سے بہتر آپ کو کوئی اور بزنس لگ رہا ہو تو آپ وہاں پہ یا کسی کمپنی میں چلے جائیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بزنس آپ کر رہے ہیں اس میں پروفٹ نہ ہو رہا ہو, اس وجہ سے وہ بیچ رہا ہو. اگر آپ فرنچائز کو خرید رہے ہیں تو آپ نے فرنچائزر سے کانٹیکٹ کرنا ہے کہ وہ کیوں بیچ رہا ہے اور یہ بزنس پروفیٹیبل ہے یا نہیں ہے, یہ جو بھی ہے. مطلب یہ تمام چیزیں آپ نے ریزنس فائنڈ کر کے اس کے بعد یہ بزنس کو لینا ہے. Examining the financial data. When somebody buys an existing business, it is somehow evaluating the basis of financial statement they show you. So the following guide. جب آپ ایک نیو بزنس لیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ایک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آپ کو شو کرتا ہے, جس کے لیے آپ لوگوں نے کیا چیزیں فالو کرنی ہیں وہ آپ دیکھ لیں. ریویو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ٹیکس ریٹرن فار دا پاسٹ 5 years. دیز اسٹیٹمنٹ شو دا پرفارمنس. اچھا آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو دیکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اس نے پچھلے 5 سالوں میں کتنا ٹیکس دیا, اور اس ٹیکس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس بزنس کی پرفارمنس کیا ہے. Recognize the financial data can be misleading. This can be misleading. The following heads: asset, overvalued, expense, overstated یا understated income, underopted اور unrecorded debts. یہ آپ نے یہ چیزیں بھی آپ نے اس میں کر لینی. اس کے بعد adjust asset valuation reflect the true state of business. اچھا اس کے بعد ہم دیکھیں انویسٹیگیٹنگ اینڈ ایویلیٹنگ دا ویلیوبل بزنس. یعنی اگر آپ ایک اچھا بزنس بنانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کس طرح سے انویسٹیگیٹ اور ایویلیٹ کر سکتے ہیں. When one has decided to buy existing business, she must evaluate the same and keep following things in mind. اگر ایک انسان نیو بزنس جو ایگزسٹنگ بزنس ہے اس کو پرچیز کرنا چاہتا ہے تو اس نے کون کون سی چیزیں اپنے پاس سے رکھنے. while evaluating about an existing business, hasty decision should not be made. یعنی آپ نے جلدی سے کوئی ڈیسیژن نہیں کرنا. پروفیشنل سروس مائٹ بی ریکوائرڈ. آپ نے ایک پروفیشنلزم سے وہ سروس پرووائڈ کرنی ہے, یعنی ایک پروفیشنل طریقے سے اس کو بائی کرنا ہے. دیز کین بی اکاؤنٹ اسپیشلسٹ. آپ ایک جو آج کل ہم جس کو کہتے ہیں اے سی یعنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو ہوتے ہیں, سی اے سوری, وہ آپ کے وہ بزنس کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. آپ ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیں, ان کو بولیں وہ وہاں جا کے اس کو چیک کریں, اس کے بعد وہ آپ کو جو مشورہ دیں آپ وہ کریں. اس کے علاوہ آپ ایک لیگل ایگریمنٹ سائن کروائیں اور پھر اس کے بعد آپ اس بزنس کو خرید لیں. ایولیوشن میتھڈس کیا ہوتی ہیں, یہ آپ کے پاس کچھ ایولیوشن میتھڈ ہیں. فرسٹ ون ایسڈ بیس وائلیشن اپروچ. یہ سب سے پہلے آپ کے پاس ایسڈ بیس ہے. آپ اس کے جسٹ نام بھی اگر یاد کر لینا تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اس کو لکھنے میں. ٹھیک ہے, آپ کا اگر حالی نام بھی اگر آپ کو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے ایولیوشن میتھڈز بتائیں تو آپ اگر ان کے نام بھی لکھتے پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ مارکس مل ہی جائیں گے. Asset values prices determine. This approach is mostly buyer friendly but seller usually do not agree with the approach because sometimes it is not suitable for asset of any business. Asset based valuation کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس بائر فرینڈلی تو ہوتی ہے لیکن اکثر کا سیلر فرینڈلی نہیں ہوتی. سیلر اس پہ ایگری نہیں ہوتا کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے ایسٹ کو اس کے لیے اس کے ایسٹ پہ یہ زیادہ سوٹیبل نہیں ہوتی. مارکیٹ وائلیشن کیا ہوتی ہے. مارکیٹ look at similar business sold recently, price is determined accordingly. Main issue is that in our country there is hardly any platform where we can find such data. اچھا یہ ہے کہ آپ نا ایک پرانے بزنس کو دیکھیں یا کوئی کسی بزنس کو دیکھیں جو ایسی چیز کو بیچ رہا ہے اور اس نے کیا پرائس رکھی ہے, لیکن اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ اس کی پرائس کو بھی رکھیں, اس کی کوالٹی کو بھی اچھا کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں یہ بہت زیادہ مشکل ہے کہ ہم اس طرح کا ڈیٹا فائنڈ کر سکیں. اس وجہ سے یہ والا جو میتھڈ ہے یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے امپلیمنٹ کرنا.
ارننگ بیسڈ وائلیشن اپروچ. ارننگ بیس کیا ہوتا ہے؟ فیوچر ارننگس کیپیسٹیز اینالائز اینڈ پرائسز ڈیٹرمائن اکارڈنگلی مور دا فیوچر ارننگ کیپیسٹی ہائر دا پرائس. اس میں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو پرائس ہے اس کو ڈیٹرمائن کرنے کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے، اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو یہ ہمارے پاس ارننگ کیپیسٹی جو ہوتی ہے، کسی بھی فیوچر ارننگ کیپیسٹی ہوتی ہے کسی کی، اور جو پرائس ہوتی ہے اس کو ڈیٹرمائن کرنا کہ ہم نے اس کی پرائس کتنی کرنی ہے، وہ ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے اور اس کے لیے ہم اس کی پرائسز بھی زیادہ کر سکتے ہیں. کیش فلو بیسڈ کے ہوتے ہیں آن دا بیسس آف پاسٹ کیش فلو فیوچر کیش فلوز آر پروجیکٹڈ اینڈ پرائسز ڈیٹرمائن از اے کمپلیکس پروسیجر پروفیشنل ہیلپ آف اکاؤنٹنٹس مائٹ بی ریکوائرڈ ان دس. اس کے بعد ہے ڈٹرمنٹس آف فارم کیپٹلائزیشن ریٹ. کیپٹلائزیشن ریٹ از کنسیڈر ایز اے ریٹ وچ بزنس ری انویسٹ اٹس ارننگ. یعنی یہ وہ ہمارے پاس ریٹ ہے جس کی وجہ سے جو بزنس ہے وہ دوبارہ سے اپنی ارننگ کو انویسٹ کر سکے. Value business usually determined it is capitalized one. A business that has a reinvest most of its earning considered a risky business and less valuable as compared to business that has reinvest just a percentage of earning. اگر آپ ایک کیپٹلائزیشن کو اس میں کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس بہت ساری جو ارننگ ہے اس کو آپ دوبارہ سے ہی اپنی ری انویسٹ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس پروفٹ بہت کم ہو رہا ہے، اٹ مینس آپ ایک رسک لے رہے ہیں، اور وہ والا بزنس جس میں آپ ایک پرسنٹیج کے حساب سے اس میں ری انویسٹ کرتے ہیں اور باقی آپ اس کو یوز کر لیتے ہیں، تو اس میں آپ کے پاس جو رسک ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس یہ بھی آپ ریڈ آؤٹ کر لیں. فیکٹر ٹو کنسیڈر ان ویلیوئنگ اے بزنس. ہمارے پاس بہت سارے کچھ دیر آر سم نان کوانٹیٹیو فیکٹرز کنسیڈر ان ویلیوئنگ بزنس. اف دا بزنس ہیز مور کمپٹیشن مینز مور پریشر. سب سے پہلا فیکٹر کمپٹیشن ہے، سیکنڈ ہے مور کسٹمر، تھرڈ ہے اور لیگل کمٹمنٹ اور ٹریڈ یونین پازیٹیو اور پرائس. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو بات کریں. کمپٹیشن کیا ہے کہ آپ کے پاس مختلف جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ آپ کی جو پرائس ہے اور اس کی جو کوالٹی ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس کیا کمپٹیشن ہے کہ آپ کی کوالٹی بھی اس سے اچھی ہونی چاہیے، آپ کی پرائس بھی اس کے مطابق کم ہونی چاہیے، تو آپ کے پاس ایک کمپٹیشن ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے بیٹ کر سکتے ہیں. مور کسٹمر آپ کے پاس کہ آپ اگر ایک کوئی بھی چیز بیچ رہے ہیں اس میں اس کسٹمر کو بھی کچھ پروفٹ ہو رہا ہے، یعنی اس کو بھی کچھ بچت ہو رہی ہے، اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے یا اس کا جو اس کی پرائس ہے وہ کم ہے، تو آپ کے پاس کسٹمرز بھی زیادہ آئیں گے. اس کے بعد آپ کے پاس پازیٹیو چینجز ود دا بزنس اٹ وڈ بی. اگر آپ اپنے بزنس میں کوئی پازیٹیو چینج کر رہے ہیں، یعنی آپ کا جو پروڈکٹ آپ اس کی کوالٹی اچھی کر رہے ہیں یا اس کی پیکیجنگ اچھی کر رہے ہیں یا کچھ ایسا کر رہے ہیں یا اس کی قیمت کم کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے پاس ایک پازیٹیو چینج ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس کیا آئیں گے، کسٹمر زیادہ آئیں گے. اور لیگل کمٹمنٹس کیا ہیں؟ امپراپر رینٹل ایگریمنٹ، یعنی آپ کے پاس جو رینٹل ایگریمنٹس ہیں یہ جو بھی سپلائی چین ہے اس ایگریمنٹس کو آپ کے پاس ڈبل کر سکتے ہیں، اس وجہ سے آپ نے ان کو اچھی طرح سے ان کو کمٹمنٹس کو اچھی طرح سے نبھانا ہے. ٹریڈ یونینس کیا ہوتا ہے؟ ایگریمنٹس ود دوز مسٹ آلسو بی چیک سچویشن اف دا بلڈنگ مسٹ بی چیک. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹس کے ہوتے ہیں جو آپ کی جو چیز ایگریمنٹس کو ٹریڈ یونینز آپ کی ایسے امپلائز ہوتے ہیں یا ایسی جو آپ کے ایگریمنٹس کو بار بار چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پرائسز آپ نے اسی حساب سے پرائسز کو بھی کم رکھنا ہے. نیگوشیشن اینڈ negotiating. After evaluation and evolution of the business, we are toward the last step, negotiating and closing the deal. Term of purchase. اچھا، یہ جو چیزیں ہیں یہ میں آپ کو یہ آپ ہائی لائٹ کر لیں ان کے. اگر آپ جسٹ یہ جو آپ کے پاس آتے ہیں نا ان کے ہیڈنگز وہی آپ پڑھ لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. ایسٹ پرچیز اور ٹوٹل اینٹی آپ نے کہنا ہے کہ اٹ مسٹ کنسیڈر ویدر یو آر بائنگ ہول بزنس آر اٹس ایسٹ. یعنی یہ وہ ہے کہ آپ اگر ایک بزنس ہے آپ اس کے کچھ شیئرس خرید رہے ہیں یا اس پورے بزنس کو ہی خرید رہے ہیں، سب یہ چیز اس میں آتی ہے. Indemnification clause. This clause suggests that after a particular time of it is found out that due to some errors of seller and business buyer faces in loss. یعنی آگے جب آپ کوئی سجیشن دیتے ہیں پرٹیکولر ٹائم کے بعد آپ کے پاس اس بزنس میں کوئی ایرر آ رہا ہے بزنس یا بائر کو کوئی ایرر آ رہا ہے تو یہ آپ کے پاس انڈیفیکیشن کلاز ہوتی ہے. پیمنٹ از فل اور پرٹیکولر پیمنٹ اوور ٹائم. اور یہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی نیو بزنس لیں تو آپ کو ساری پیمنٹ ایک وقت میں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ شروع میں 30-40% پیمنٹ دیں اور اس کے بعد آپ باقی 3 سے 4 انسٹالمنٹ میں دیں. یعنی اگر آپ کو اس کا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو آپ کیا کریں، آپ اس کے سے بات کر سکتے ہیں. کلوزنگ دا سیل. اینی لائر ایجنسی اور فرم کین ایکٹ ایز دیٹ تھرڈ پارٹی ٹو کلوز دا سیل پروسیس اینڈ دے مسٹ چیک آل دا ڈاکومنٹ انکلوڈنگ بل آف. کوئی بھی تھرڈ پارٹی لائر یا ایجنسی ہے وہ آپ کی جو سیلز اس کو روک سکتی ہے اور آپ کی جو ڈاکومنٹس ان کو چیک کر سکتی ہے.
یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. تھیم 2 ہے MGT C02. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی. اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. بہت